لبنان دھماکے۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے، لبنان کے شہر بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اس دھماکے میں قریب 70 لوگوں کی جان گئی اور 4000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ امونیم نائٹریٹ کے ویئر ہاؤس میں ہوا اور اس ویئر ہاؤس میں قریب 6 سال سے ضبط کیا ہوا امونیم نائٹریٹ رکھا تھا۔ یہ ویئر ہاؤس 2014 میں بنایا گیا اور یہ جو دھماکہ ہوا یہ اتنا زبردست تھا کہ اس کی آواز قریب 300 کلومیٹر دور تک سنائی گئی۔ آس پاس کے قریب کی بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور کافی جانی نقصان ہوا۔ اب یہ جان لیجئے کہ امونیم نائٹریٹ ہے کیا۔ اصل میں امونیم نائٹریٹ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کئی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایکسپلوسیو نیچر کا ہوتا ہے اور زیادہ تر کھاد بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ آگ لگنے پر اس کیمیکل میں دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے خطرناک گیس نکلتی ہے جس میں نائٹروجن آکسائڈ اور امونیا شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایکسپلوسیو مادہ ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، جیسے کہ جگہ کا پاور پروف ہونا، اس جگہ میں کوئی نالی یا گٹر نہ ہونا، اور کسی بھی طریقے سے گیس نکلنے پر گیس کا اخراج ہونا، گیس کو اس ویئر ہاؤس میں جمع نہ ہونا۔ اس دھماکے کے بعد اب تحقیقات یہ ہو رہی ہیں کہ امونیم نائٹریٹ میں آگ کیسے لگی۔ اس قسم کا واقعہ پہلے بھی امریکہ کے شہر میں ہو چکا ہے اور وہاں بھی کئی لوگوں کی جان گئی۔ یہ دھماکہ امریکہ میں فرٹیلائزر پلانٹ میں ہوا تھا۔ 2001 میں فرانس میں بھی اسی قسم کا ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 30 لوگ مارے گئے تھے۔ یہاں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے۔ کئی دنوں سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان معاملات ایک خراب لہج تک پہنچ گئے ہیں اور تلخی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس دھماکے کو ایک سازشی عنصر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ ایک محض حادثہ تھا یا پھر ایک تخریبی کارروائی جو کہ ہمارے دشمن ملک نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر کی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو مسلمان بھائی ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کیجیے اور جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔